عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا قال فيقول رضواني أكبر ورضوان من الله أكبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کوئی اور چیز مزید کی خواہش ہے؟ دھیان سے سنیے، جب جنت والے جنت میں سارے مسلمان داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پوچھیں گے کہ اور کوئی خواہش ہے جنت میں آنے کے بعد؟ تو وہ بھی پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، کیا اب اس کے حاصل کرنے کی امید کی جائے؟ وہ کہے گا کہ ابھی ایک اور نعمت باقی ہے، کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد بھی ذرا زور سے کہو کیا چیز سب سے بڑی ہے؟ اللہ کی رضامندی، اور رضامندی ملنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ عن العرباض ساریت مرفوعا رضی اللہ عنہ اذا سألتم اللہ فسألوه الفردوس فإنه سر الجنہ۔ دھیان سے سنیے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ اور سب اندر بیچ میں آ جاؤ، وہ جنت کا سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام ہے، لہذا اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، حضرت شریح بن عبید فرماتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حمص کے علاقے میں بیمار ہو گئے۔ حمص جو ہے ملک شام میں آیا، سیریا میں۔ اس وقت عبداللہ بن قرط ازدی رضی اللہ عنہ حمص کے گورنر تھے۔ انہوں نے ان کی بیمار پرسی نہیں کی۔ کون بیمار ہو گئے؟ حضرت ثوبان، اور اس وقت جو علاقے کے گورنر تھے حضرت عبداللہ بن قرط ازدی رضی اللہ عنہ، اور بیمار پرسی نہیں کی۔ ایک دن کلائی قبیلے کے ایک آدمی بیمار پرسی کے لیے حضرت ثوبان کے پاس آئے جو بیمار ہو گئے تھے۔ حضرت ثوبان نے ان سے پوچھا کیا تم لکھ سکتے ہو؟ لکھنا آتا ہے تم کو؟ بیمار آدمی نے پوچھا۔ تو سامنے والے نے کہا جی ہاں مجھے آتا ہے۔ انہوں نے کہا میں جو کہوں وہ لکھو۔ اس آدمی نے عبداللہ بن قرط کو یہ خط لکھا جو گورنر تھے کہ مولائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا آزاد کردہ غلام بنایا تھا، ان ثوبان کی طرف سے یہ بات ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام میری طرح بیمار ہوتا تو تم ضرور اس کی بیمار پرسی کرتے۔ کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی غلام ہوتا تو تم ان کی بیمار پرسی کرتے۔ بس اتنا لکھوایا اور خط بند، گورنر کے نام لکھوایا اور خط بند کر دیا۔ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کیا تم یہ خط اس تک پہنچا دو گے؟ بیمار نے پوچھا، جس نے خط لکھا کہ یہ خط ان کو پہنچا دو گے گورنر کو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ وہ خط لے کر چلا گیا اور عبداللہ بن قرط ازدی تک پہنچا دیا جو گورنر تھے۔ جب اس نے خط پڑھا تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا جو گورنر تھے۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے پاس فوراً آئے، بیمار کے پاس گورنر آئے
اور ان کی بیمار کرسی کی، ان کے پاس کچھ دیر تک بیٹھے رہے گورنر، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے اس کی چادر پکڑ لی اور کہا بیٹھ جاؤ۔ گورنر کو کہا، حضرت ثوبان نے جو بیمار ہو گئے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 آدمی حساب و کتاب سزا کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے، 70,000 آدمی۔ اور آگے سنیے، ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ پھر دوسرے 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000، ہر ایک آدمی کے ساتھ، یعنی پہلی جماعت جو ہوگی وہ 70,000 70,000، اور ہر ایک کے ساتھ دوسرے 70,000 ہوں گے۔ میں نے اس کا ٹوٹل لگایا تو 4 ارب 90 کروڑ ہوئے، 4 ارب۔ اب سوچو، 4 ارب، ابد سے بھی اوپر، اتنی تو مسلمانوں کی آبادی بھی نہیں ہے ابھی۔ دنیا سے جو گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر وہ تمام، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، دنیا 1400 سال کر مر کر گئے کہ نہیں، ان کا بھی آئے گا بعد میں۔ یہ تو پہلے وہلے میں کوئی جن کا کوئی جو ہے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، کوئی سزا میں بے حساب۔ پہلی جماعت 70,000 ہوگی اور ہر ایک کے ہاتھ نیچے دوسرے 70,000 ہوگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس میں شمار فرما دے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، پہلے تو قصہ سنو، حضرت ثوبان بیمار ہو گئے تو گورنر خبر لینے کے لیے نہیں آئے، تو ان کو خط لکھا کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہوتے اور ان کا کوئی غلام ہوتا اور آپ اس وقت ہوتے تو ان کی خبر لینے آتے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور آپ کے ہاتھ نیچے ہوں، اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ امت کا حال کیا ہے۔ تو فوراً خط لکھوایا، خط پڑھتے ہوئے وہ آئے اور ان کی بیمار پرسی کی، اور پھر وہ جا رہے تھے، بہت دیر تک بیٹھے، ان کا ہاتھ پکڑ چادر پکڑ لی اور پھر یہ حدیث سنائی۔ جنت کا بیان چل رہا ہے کہ اگر آپ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم نہ ہو تو یہ حدیث معلوم کر لو کہ بغیر حساب و کتاب کی جو پہلی جماعت جنت میں جائے گی وہ 70,000 ہوگی، اور ہر ایک کے ہاتھ نیچے 70,000 ہوگی۔ آپ سوچو، کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 49,70,000 افراد، پہلا حساب لگا اس میں، اور سب کو جوڑا گیا تو 4 ارب 90 کروڑ ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت سی امتوں کے حال بتلائے گئے، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، اور کسی نبی کے ساتھ صرف 1 یا 2 آدمی ہیں۔ پچھلے ایسے بھی نبی گزرے، صرف ان کے ہاتھ پر 1 یا 2 ہی آدمی مان رہے ہیں، اور کوئی ہے جن کے ساتھ 1,00,000 آدمی بھی ہے، اور ایسے نبی کو دیکھا کہ جس کے ساتھ 1 بھی آدمی مان لینا ہے، 1 بھی آدمی مان لینا۔ اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑا جم غفیر سامنے آیا، بہت پبلک۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل ہے، تو بعد میں ایمان لائے۔ اس کے بعد میں اس سے بھی بڑی تعداد بتلائی گئی، پھر مجھے بتلایا گیا کہ ہذہ امتک ومعہم 70,000 يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب۔ کہا وہ جو بڑی جماعت آپ سمجھ رہے تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، آپ کی امت تو اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر مجھے بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ کہا میں بہت زیادہ جو ہے یہ ہو گیا، اچنبھے میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میری امت ہے، اور کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ، ہر امتی کے ساتھ 70,000 ہوں گے پہلی جماعت، اور یہ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب ولا کتاب۔ دین پر چلنا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اللہ کا حکم ہو، آدمی اس کو اٹھا لے، اور گناہ کا کوئی بھی کام ہو، آدمی اس سے بچے۔ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتا رہے، جہاں بھی بیٹھے آدمی، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، کہیں بھی ہو، آدمی جو ہے یہ کرے۔ تو وہ آدمی بے حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا۔
اگر آپ سب نماز روزے سب کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، امت کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی سے ادھار لیا تھا وہ واپس نہیں کیا اور دینے کی بھی نیت نہیں، آپ کو جنت میں داخلہ کبھی نہیں ملے گا، چاہے آپ ہر سال عمرے میں جاؤ، ہر سال حج کرو۔ 5 روپیہ بھی اگر کسی نے آدمی نے دل دکھایا ہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، وہ آدمی جب تک اس کی نیکیاں نہیں دے دے گا تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ آسان کام نہیں کسی کے پیسے کھانا۔ ابھی ایک بہن آئی تھی تو وہ سنا رہی تھی کہ ان کے گھر والے، گھر کے سارے ہی افراد، دیکھو مطلب اس کو فکر ہوئی دین کی وجہ سے، کہا کہ نئی نئی گاڑیاں کمپنیوں سے اٹھاتے ہیں، وہ گاڑیوں کے ٹوٹل پارٹس جولے کر کے پرانے گاڑیوں کے پارٹس ڈال دیتے ہیں، پھر وہ گاڑیاں ٹھوک دیتے ہیں، وہ پارٹس نئے نئے بیچ ڈالتے ہیں، اور پھر گاڑیاں ٹھوک کر ایکسیڈنٹ کر کے ایسے ہی 10 آدمی 15 آدمی جا کے دیواروں کے ساتھ کہیں بھی ٹھوکتے ہیں، انشورنس کمپنی کے مینیجروں کے ساتھ سیٹنگ رکھتے ہیں، گاڑی لی تھی ایکسیڈنٹ ہو گئی، اس کا بیمہ پکوا دو۔ اب یہ حرام روزیاں کھا رہے ہیں۔ ایسی روزی اللہ تعالیٰ نیکیاں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ لوگوں کو دکھلانا ہے نا ہم ایسی ایسی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، ہم اتنے اتنے پیسے کما رہے ہیں، کہ گھر میں آدمی بیمار نہیں رہے تو کیا رہیں گے، چین ہی نہیں گھر میں۔ اللہ تعالیٰ شک والی روزی کھانے سے بھی بچائے۔ یہ واقعہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، حضور کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ بس صحابہ کرام آپس میں ان 70,000 کے بارے میں سوچنے لگے۔ بعض کا کہنا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، بعض صحابہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا، اور اس کے علاوہ صحابہ نے اور توجیحات کی کہ یہ ہوں گے، یہ ہو سکتے، یہ ہو سکتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے اپنی رائیوں کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ دیکھو ذرا، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، یعنی اللہ کے سارے حکم پر عمل کرتے ہوں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم الذین لا یسترقون، یا چوری نہیں کرواتے ہوں گے، چوری کا مال، ابھی میں نے کہا نا حرام مال۔ ایک اس کا دوسرا مصداق ہے، آگے فرمایا ولا یکتوون، اور جسموں کو داغ نہیں لگاتے، ابھی میں بتلاؤں گا مطلب۔ ولا یتطیرون، اور غیر مسلموں کے پاس جا کر فال بھی نہیں کھلواتے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لا یسترقون، اس کے 2 مصداق ہیں، ایک تو چوری کا مال، چوری کرنا یعنی حرام مال کھانا، دوسرا ہے غیر مسلمین کے پاس جا کر، جیسے مندروں پہ جا کر، بھوؤں کے پاس جا کر پیچھیاں مروانا، ان کے منتر پڑھوانا۔ قرآن و حدیث کی آیات جائز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو بخاری شریف کی صحیح حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ الشفا رکھا ہے۔ ذرا زور سے بولو، سورہ فاتحہ کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی۔ جہاں پہ بازار سے ایک بڈھی عورت آتی تھی، اب تو معلوم نہیں زندہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر انتقال ہو گیا تو مغفرت فرما۔ وہ زندگی میں انہوں نے کوئی ڈاکٹر کی گولی منہ میں نہیں رکھی، کوئی حکیم کی دوا بھی منہ میں نہیں رکھی۔ میں یہاں دیسی دوا دیتا ہوں تو وہ بھی نہیں، کیونکہ مجھے چلتے ہی نہیں، اور ان کو پریشر بہت ہائی رہتا تھا، تو یہ سورۃ الشفا میں نے لکھ کے دی تھی۔ تو ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس چیک کروایا تو بالکل پریشر لائن ٹو لائن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نام تھوڑا سورۃ الشفا رکھا ہے، اللہ کے کلام میں بے شک بولو، بے شک شفا ہے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جو غیر مسلموں کے پاس جاتی ہیں نا ہماری عورتیں، کچھ نہیں ہوا پھر کوئی کہتا ہے جاؤ غیر مسلم کے وہاں بھی چلی جاتی، یہ آدمی فوراً ایمان سے نکل جاتا ہے 1 سیکنڈ میں۔ ہاں دوبارہ کلمہ پڑھے اور توبہ کر لے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ایمان میں داخل کرے۔ اور ولا یکتوون،
بدنوں کو داغ نہیں لگواتے. یہ آج کل جو لڑکیاں کرواتی نا، کیا کہتے ہیں اس کو چمڑی کی کر کے کیا کرتے، ٹیٹو. اس کو باقاعدہ جلایا جاتا ہے. اسلام میں اس کو حرام بتلایا. مسلم لڑکیاں بھی بہت کروا رہی آج کل، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں جو جاب پر جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ولا یتطیرون، اور فال نہیں کھلواتے. غیر مسلموں کے پاس جا کے ہاتھ بتا کے فال کھلواتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. یا آپ نے بمبئی میں دیکھا ہوگا، روڈ پر طوطا لے کر بیٹھتے، پوپٹ، وہ گرین کلر کا آتا ہے نا، اور ان کے پاس کارڈ چھپے ہوئے رہتے ہیں. کارڈ تو وہ سیٹی مارتا ہے تو باہر نکلتا ہے. اس کو سکھا رکھا ہے. میرے گھر میں ایک بلی آتی ہے اڑوس پڑوس میں سے، وہ میرے ہر اشارے کو سمجھ جاتی. میری گاڑی کی آواز آئے تو بھی میرے نیند میں سے اٹھ کر بھی میرے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرا کھانا بھی ملے گا. جانور کو اللہ نے احساس دیا. تو اس نے پوپٹ کو پال رکھا تھا، بلایا تھا، اسے ٹرین کیا تھا. اس کو باہر نکل کے وہ کوئی بھی کارڈ لے لیتا تھا. اس کارڈ میں یہ لکھا رہتا ہے کہ بھائی آپ کو دنیا میں بہت بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی اور آپ کو یہ جھیلنا پڑے گا، یہ کرنا. کسی نے کہا کہ ایک کارڈ میں لکھا رہتا ہے کہ آپ کروڑپتی بنیں گے. میں نے بیٹھ کے اس کو بات بھی کی ہے. میں نے راستے سے گزرتے بمبئی بیان میں جاتے تھے، کبھی کبھی ان لوگوں کو بھی چھیڑتے رہتے ہیں ہم لوگ. ایک دن ایک خط پڑھا میں نے، تو مہاراج جیسا تھا، بال بڑے بڑے. تو میں نے کہا آپ یہ کس نے لکھا، چھپوایا؟ کہ میں نے چھپوایا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آدمی کروڑپتی بن جائے گا؟ کہ پوپٹ جو اٹھا لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو خود کو کروڑپتی بن جانا چاہیے نا. ایسا ہوتا تھا آپ پوپٹ لے کے یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ ارے بھائی بولو نے بات سمجھ میں آ رہی. تو مجھے کہتے کہ آپ آگے چلو گے. ہاں، ان کے ہاتھ میں پیسہ دینا ہوتا تو یہ روڈ پہ پوپٹ لے کے کیوں بیٹھتے؟ یہ امت کو گمراہ کرنے والے لوگ. اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں مسلمان. میں تو اس کو جانچنے کے لیے بیٹھا تھا. یہ سب چیزیں حرام اسلام. آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. نفع نقصان زور سے بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ. تندرستی اور بیماری، اتار اور چڑھاؤ سب اللہ کے ہاتھ. حالات تو آتے ہیں، حالات نہ ہے تو آدمی کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا. آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا نہیں ہوں گے. کوئی چیز وعلی ربہم یتوکلون، اور جو بھی حالات آتے ہیں اللہ اپنا رب پر بھروسہ کرتے ہیں. برے حالات آئے تو صبر کے کھانے میں ڈالو، میرا اللہ اچھا ہی کرے گا، اور زیادہ اس سے مانگو. حدیث میں آتا ہے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. نمک کا ٹکڑا بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. 2 رکعت پڑھ کے مانگو. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آسمانی نسخے بتلائے اور حدیث میں، مگر لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے. آج ایک میاں بیوی آئے تھے، تو آپ کو معلوم ہے نا گورنمنٹ کا قاعدہ ہے رہے اس کا مکان اور کھیڑے اس کی، بولو نے زور سے، زمین. آپ لوگوں نے بھی دوائی لگتی ہے کسی کی، ٹی وی سے بولتے. تو وہ بالکل کہہ رہے کہ کسی حال میں تیرا مکان خالی نہیں کروں گا، میرا برسوں کا یہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، یہ 3 چیزیں کرو. آسمانی نسخہ ہے. ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے. حدیث صحیح میں کہ مومن کی ایک دعا ہر نماز کے بعد قبول ہوتی ہے. مگر ہم لوگوں کا سلام پھر آئے ہوگا، دھڑا دھڑ چپل پہن کر مانگتے ہیں. 1-2 منٹ دعا مانگنے کے لیے تیار. ایک دوسرا، اللہ کے 99 نام پڑھ کر، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نام پڑھ کر دعا مانگے گا. اب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کوئی چھوٹی موٹی، اس دعا کو مجھے ضرور قبول کرنا. یہ لوگوں بچیوں کے جوانوں کے رشتے نہیں ہوتے، وہ لے جاتے ہیں. سب کو میں یہ آسمانی نسخہ ہے. اور پیسے میں برکت دیکھنی ہو تو ابھی یہ کرنے کا، یہ 2. اور تیسرا استغفر اللہ کی کثرت، چلتے پھرتے پڑا کر. کبھی گھر میں کبھی جو ہے فاقہ کشی یا کبھی حالات نہیں آئیں گے. اتنا پاورفل نسخہ ہے. تو مجھے کہہ رہے تھے ابھی
کہ الحمدللہ 1.5 مہینہ ہوا اس نے خالی کر دیا. اب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ہر مہینے 5-5 ہزار روپے ہدیہ دوں گا میں جب تک زندہ رہوں گا. میں نے کہا میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ مجھے کہ آپ کوئی نیک مدرسے میں اور اس میں دے دینا. اب وہ مکان جو ہے نا 1.5 کروڑ روپے کا ہے، وہ غیر مسلم ہے مگر وہ مجبور ہوا. نہیں سمجھا آپ؟ اللہ کے کلام میں شفا. مگر ہم لوگوں کا یقین کمزور ہے. آج ہی دونوں میاں بیوی آئے تھے، کہا وہ بالکل کسی حال میں منع کر رہا تھا کہ نہیں، کہا اس نے خالی کر دیا، چابی دے دی. اب میرے دینے سے تھوڑی ہوا. بے شک بولو اللہ کے کلام میں شفا ہے. یقین کمزور ہے، یقین مضبوط کرو. یہ مسئلہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنت میں. ہاں تو قرآن پاک احادیث میں جو صحیح ہمیں ہیں وہ اس منتر میں داخل نہیں ہے. غیر مسلموں کے پاس جا کے جو منتر پڑھواتے ہیں چھپا پوچھی یا اسی طرح درگاہوں پہ پیچھیاں مارتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، درگاہوں کے دھاگے اور دورے باندھتے ہیں، یہ سب شرک کے راستے. درگاہوں پر اور بھی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، سب شرک کے راستے. خود اندر سوئے ہوئے اولیاء اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے کہ جن کا اولیاء اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے. خواجہ اللہ نے کی دے اولیاء اللہ کے امام، سارے اولیاء اللہ کے امام غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، مجھ سے پہلے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی مزاروں پر جو میں نے ان لوگوں کو کرتے دیکھا ہے، کہا کہ وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تم دھیان رکھنا کہ ہماری مزاروں پر وہ لوگ مسلمان وہ کام نہ کریں جن کو مٹانے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. یعنی شرک وغیرہ کو مٹانے کے لیے ہم کو پیدا کیا، تم ہمارے مزاروں پر وہی چیز کر رہے ہو. آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ منتر بھی نہیں کرواتے غیر مسلموں کے پاس، اپنے جسموں پر ٹیٹو بھی نہیں کرواتے، ولا تطیرون، اور فرمایا فال بھی نہیں کھلواتے. یہ فال کھلوانا، ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں آپ کی جو ہے یہ ہوگا، آپ کا یہ ہوگا، آپ کا یہ اچھا ہوگا، آپ کا یہ برا ہوگا. کچھ نہیں، آپ سے پیسے لے لیتے. اتنے بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں. ابھی ہریانہ میں ایک میاں بیوی نے 35 کروڑ روپے کا لوگوں سے فراڈ کیا. 35 کروڑ کا. ہم نے اسرائیل سے ایک مشین منگوایا ہے اور وہ مشین بڈھوں کو جوان کرتے ہیں. تو میں نے کہا تیرے دادا دادی گھر میں اس کو تو کر دیتا جوان، کیا کر گھر میں بڈھے بڈھی ہے، میں نے کہا ان کو جوان کر دے. اب لوگ شوق میں کہ یہ پروٹین دیتا ہے اور یہ دیتا ہے اور یہ دیتا ہے، آپ کا بڑھاپا بالکل ختم ہو جائے گا یہ وہ. اور لوگ ایک کو دیکھا دیکھی دوسرے کو، اس میں ایجنٹ بھی ہوتے ہیں نا 10-10 ہزار. اس سے جیسے گاڑیاں بیچنے میں ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں تو ان کی حلال روزی ہے کہ بھائی ایک گاڑی بیچے ہم کو 10,000 درہم بکوا دیں گے تو ہم گاہک دیں گے آپ کو. ابھی دونوں جیل میں کیسے کیسے فراڈ کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، یہ یاد رکھنا. کوئی ڈاکٹروں کے سامنے بھی کہا کہ جب ہم بڑھاپا دے دیں گے، زور سے بولو تو تمہیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر جوانی نہیں دے سکے گا، اور جب ہم تمہاری موت کا فیصلہ کر لیں گے تو تم کو موت سے کوئی روک نہیں پائے گا. ابھی بھاؤ نگر میں ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا، ڈاکٹر گاندھی کا. 20,000 ہارٹ کے آپریشن کیے تھے، 20,000. اس دن بھی ایک آپریشن کیا اور رات کو ان کو خود کو اٹیک آیا. 7 گھنٹے بے ہوش رہے اور آپریشن چلا. بمبئی سے ڈاکٹر آئے، ایک پوری ٹیم بلائی گئی، آپریشن کیا مگر کامیابی نہیں ہوئی. روح پرواز کر کے، کیونکہ روح کا تعلق، روح کا علم اللہ نے، زور سے بولو کسی کو دیا، دیں گے بھی نہیں قیامت تک. یہ تو پہلے تو یہ ڈاکٹر لوگ ہی اب جو وہ روح اپنے اندر ڈلوا لے، یا بڑے بڑے مالدار لوگ، بھائی کہ یہ وہ فقیر لوگ سوئے ان کی روح نکال لو نا، ہمارے آدمی میں ڈال دو، آدمی کو کھڑا کر دو. یہ فقیروں کی تو کب سے بند تھی. یہ سب اللہ کا نظام ہے. اس لیے حرام مال، شک والی روزی، یہ وہ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کیے جائیں گے جو حلال مال کھاتے. غیر مسلموں کے پاس منتر نہیں پڑھواتے، غیر مسلموں کے پاس جا کے ٹیٹو نہیں لگواتے، اور فال بھی نہیں کھلواتے. بھائی دیکھو نا ہمارا یہاں بزنس ذرا ٹھپ چل رہا ہے، غیروں کے پاس چلے جائیں، ایمان سے نکل جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں اتنی طاقت رکھی.
وعلی ربہم یتوکلون. یہ جو حاجی صاحب آئے تھے بڑے میاں اور عورت، یہ دونوں کا اتنا پیسہ بھی نہ دے کہ وکیل کو جا کے کیسے کورٹ میں بھی آپ کے چکر ہی کھانا ہے، وکیل پیسے کھائیں گے. یہ قرآن حدیث میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. وہ ہندو مجبور ہو کر اس کو چابی دے دی. آج ہی انہوں نے کہا اللہ گواہ رکھ کے کہتا ہوں یا خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس لیے ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. کوئی بھی کام کے لیے اللہ کے 99 نام پڑھ کے دعا مانگو دل لگا کر. ایسا نہیں کہ دعا مانگو اور دھیان باہر ہو، دل لگا کر کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے تیرے نام مبارک پڑھیں، اس دعا کو قبول فرما. مرحومین کے لیے دعا مانگو تو بھی اللہ کے 99 نام پڑھ کے دعا مانگو، بخشش ہو جائے. اور استغفار کی کثرت یہ روزی کی برکت کے لیے بہت. یہ تین روزی کی برکت ہو، پر کوئی بھی بیماری ہو، پریشانی ہو، رشتے نہ ہوتے ہوں، اولاد نافرمان ہو وغیرہ ذالک، یہ تمام چیزیں وہ چیز ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتے. یہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی خاص صفات بیان کی کہ وہ شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا نہیں اور اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کو غیر اللہ کے سامنے نہیں رکھیں گے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے. حتیٰ کہ دم کرانے غیر مسلموں کے پاس اور غیر مسلموں کے پاس سینگی لگوانے سے بھی گریز کیا. یہ سینگی وہی جو ٹیٹو کہتے ہیں نا، وہی چمڑی کو جلا کر یہ کرنا، یہ سب چیزیں حرام بتلایا. اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا، اس کو جنت میں سیدھے داخل کر دیے. اپنی مشکلات صرف اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے علاوہ کسی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جو مشکلات پیش آتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی آتی ہے. بھائی مشکلات بھی آتی ہیں تو کس کی آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. لہذا مشکلات اور مصائب میں بھی صرف اللہ ہی تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے. یہ لوگ جو ہیں جنت میں بے حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے. زندگی تو بھائی کیسے ہی گزر جائے گی، اصل مسئلہ جنت میں داخل ہونے کا. جو نئی زندگی شروع ہوگی وہ موت کے بعد. قرآن پاک میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب میں شکایت کرتا ہوں میری غم کی اور تکلیف کی صرف اللہ کے سامنے. میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد اوپر کی حدیث میں بتلایا گیا. اب پڑھ گئے کہ پہلی جماعت 70,000 ہوگی اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ دوسرے 70,000 اور ٹوٹل ارب لگائے میں نے تو 4 ارب 90 کروڑ ہو گئے. 4 ارب یہ پہلی جماعت. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ان کے چہرے بدر والی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. یعنی 14ویں رات کا چاند کیسے چمکتا ہے؟ آپ کی ہیرو ہونڈا کی گاڑی کی اور بجاج کی لائٹ بھی نہ ہو تو بھی آدمی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اتنی لائٹ ہوتی اور اس میں ایک خاص نورانیت ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند کی. ان کے دل ایک انسان کے دل کی مانند ہوں گے. جب میں نے اپنے رب سے مزید مطالبہ کیا تو اس نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 افراد کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ 70,000 اس کے ساتھ اور بڑھا دیتے. جاؤ فرمایا ایک جو 70,000 ہیں 70,000 ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے تو 4 ارب 90 کروڑ پہلی جماعت جائے گی جنت. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ چیز بستیوں والوں پر آئیں گی اور دیہاتوں کے کناروں تک پہنچ جائے گی. یہ مسند احمد کی حدیث میں ہے. یعنی یہ فرمایا کہ اکثر ایسے لوگ ہوں گے جو دیہاتوں میں رہتے ہوں گے، جنگلوں میں رہتے ہوں گے، مگر ان کا ایمان کبھی کمزور نہیں ہوا تھا. اس حدیث کے مطابق 4 ارب 90 کروڑ اور 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اسی کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اب باہر چلے جائیں. یہ قاری صدیق صاحب تشریف لائے ہیں اپنے لڑکیوں کے مدرسے کے لیے. ہم نے آپ کو آگے بھی بتایا تھا یہ مدرسہ ضلع پونچھ میں ہے. آپ لوگوں کو کشمیر کا سفر بھی کرنا چاہیے، مولانا کا مدرسہ بھی دیکھنا چاہیے. اور آدمی کشمیر کو دیکھے گا تو اللہ کی جنت یاد آئے گی. عیش کرنے نہ جائے آدمی، جنت یاد آئے گی آدمی کو کہ اللہ تیری فنا ہونے والی دنیا کشمیر اتنی خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہے. آدمی کو اندر سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے. حضرت مولانا نے یہ لڑکیوں کے لیے، پورے ضلع میں کوئی مدرسہ نہیں تھا لڑکیوں کے لیے، یہ مدرسہ قائم کیا. حضرات للہ زکوٰۃ صدقات و خیرات سے امداد فرماتے ہیں.
درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد نازل فرما، ان کے کھانے پینے، رہنے، غسل کرنے، پاکی صفائی، اے اللہ تو سب چیزوں کا انتظام فرما۔ اللہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما دے، اور آسمانوں سے ان کی مدد نازل فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد نازل فرما۔ اللہ یہود و نصارہ کو ذلیل فرما، ان کی مدد کرنے والوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ تو ان پر آسمانی زمینی عذاب بھیج تاکہ ظالم لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اے اللہ آج مسلمانوں پر لوگ ہنس رہے، اے اللہ تیرے دین پر ہنس رہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دوبارہ مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، اسکولوں کو، ہاسپٹلوں کو دوبارہ آباد فرما دے، اور غیب سے ان کی مدد نازل فرما۔ مولا دعاؤں کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے فضل سے تو ہماری ان دعاؤں کو اس مبارک مجلس میں، اس تیرے مبارک اور رحمت والے گھر میں قبول فرما، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ شہیدوں پر رحم فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، ان کی آخرت کی زندگی میں انہیں بلند مقام نصیب فرما، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ زخمیوں کی، بیماروں کی، پریشان حالوں کی مدد فرما، سیریا کے مسلمانوں کو وہ بھی مدد نازل فرما آسمانوں سے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم